بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیے تجوید اور ترجمے کے ساتھ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے ہم اپنے آج کے سبق کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون سا؟ جو کہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف لے جائے۔ یہ کس راستے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اگلی آیت میں دیکھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جو انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا جو تو نے انعام کیا ان پر۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب نہ غضب کیا گیا، علیہم ولا الضالین، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ نہ کہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، راستہ ان لوگوں کا جو تو نے انعام کیا ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ وہ سب گمراہ ہوئے۔ کہ ان لوگوں کا راستہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کہ نیک لوگ ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو شہداء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صحیح پرہیزگار جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بندے ہیں جو ان کا راستہ اس میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو کہ صحیح معنوں میں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک و متقی بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی پر انعام کیا۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، جو کہ گناہ گار تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی بجائے غلط راستے پہ چلتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اپنے نیک بندوں کا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، اور نہ وہ سب جو گمراہ ہوئے، جو نیکی کے راستے سے بھٹک گئے، جو غلط راستے پہ چل نکلے۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دکھا، جو کہ متقی تھے، جو کہ شہداء کرام تھے، جو کہ اولیاء کرام تھے، ان کا ہمیں راستہ دکھا، جنہوں نے تیری ہر بات پہ عمل کیا، جنہوں نے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلے، جنہوں نے ان کے نقش قدم پہ عمل کیا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا جو کہ غضب کے مستحق ہوئے۔ اور ولدالین کے بعد آمین جو ہیں وہ بھی کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مطلب آمین کہنا جو ہے سبحان اللہ اتنی اس کی بھی فضیلت ہے کہ جو آمین کہتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی سورۃ فاتحہ کو جو ہے کمپلیٹ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے تھوڑی سی پیاری پیاری باتیں کروں گی، اپنے پیارے نبی کی پیاری باتیں کروں گی، ان کی حدیثیں، ان کی سنتیں، کچھ جو اولیاء کرام کے واقعات ہیں، کچھ پیاری باتیں آپ سے کروں گی۔
مطلب قرآن پاک سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑی بات آپ سے کروں گی، تھوڑی سی آپ کو واقعات جو کہ بڑے ہی سبق آموز ہیں، جو نصیحت والے ہیں، جو سنتیں ہیں نبی پاک کی، وہ ساری میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ بیان کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے، سمجھنے اور دیکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔